بھابھی کے ساتھ سہاگرات۔ بات تھوڑی پرانی ہو چکی ہے لیکن لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ میں اپنے ممی پاپا اور دادی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایک بار میری ممی پاپا کو میری ماما کی بیٹی کی شادی میں لدھیانہ جانا پڑا۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، اس وجہ سے شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ دقت یہ تھی کہ میرے بی ٹیک کے اگزام چل رہے تھے، اس میں جا نہیں سکتا تھا، اور میری نانی بہت بزرگ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ سارا دن یا تو عبادت کرتی رہتی ہیں یا بیڈ پر لیٹی خراٹے مارتی ہے۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ ایک ہفتے کے لیے میرے تاؤ جی کی چھوٹی بہو، جن کی شادی صرف گزشتہ ماہ ہی ہوئی تھی، کو بلا دیا جائے۔ پاپا نے تاؤ جی کو فون کر کے ساری بات بتا دی اور چھوٹی بھابھی کو بھیجنے کے لیے کہہ دیا۔ دوسرے دن چھوٹے بھیا بھابھی کو لے کر آ گئے تو ممی پاپا شادی میں چلے گئے۔ بھیا بھی بھابھی کو چھوڑ کر شام کو ٹرین سے گاؤں چلے گئے۔ اس طرح سے میں، بھابھی اور دادی ہی اب گھر میں تھے۔ بھابھی 5 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی ہے اور اس وقت اس کی عمر 1 سال کی تھی جب میرے بھیا 35 سال کے تھے۔ اس بے میل شادی کا سبب بھابھی کے والد کا نہ ہونا اور بہت ہی غریب ہونا تھا۔ ادھر بے روزگار اور نشیڑی ہونے کی وجہ سے بھیا کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن تاؤ جی جب پولیس میں انسپکٹر تھے، لہٰذا انہوں نے کسی طرح چکر چلا کے یہ شادی کروا لی۔ بھابھی کیا تھی، بالکل اپسرا، اتنی خوبصورت کہ چھونے دو تو میلی ہو جائے، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی غلط خیال نہیں تھا۔ اس دن جب میں بھیا کو اسٹیشن چھوڑ کر گھر آیا تو میں نے بھابھی کو کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا، اور سناؤ بھابھی، کیسی چل رہی ہے سہاگرات، اور کس طرح سے کٹا پچھلا مہینہ؟ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ میں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ رات کو ممی پاپا تھے نہیں، سو میں جا کر 1 کوارٹر وسکی کا خاموشی سے لا کر پی گیا اور بھابھی سے بولا، بھابھی جلدی کھانا لگا دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھابھی بولی، نیند آ رہی ہے یا دارو چڑھ گئی ہے؟ میں نے آہستہ سے ان سے خاموش رہنے کی ریکویسٹ کی اور فوری طور پہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن میں اسٹور سے بھابھی کے لیے بستر نکالنا بھول گیا۔ رات میں جب میں نے کروٹ بدلی تو مجھے لگا کہ کوئی میرے سوا لیٹا ہے۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلا کر دیکھا تو بھابھی میرے بیڈ پہ ہی لیٹی تھی۔ سوتے میں ان کے سینے سے پلو ہٹ گیا اور نیچے سے بھی ساڑی گھٹنوں سے اوپر آ چکی تھی۔ ان کی مست چوچی اور ہموار دودیا جاگو کو دیکھ کر میرا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ بھابھی کہیں جاگ نہ جائے اس لیے میں نے فوراً روشنی بند کر دی، لیکن وہ چوچی اور جاگو کا سین میری حالت پتلی کر رہا تھا۔ میں آہستہ سے بھابھی کے سوا میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی لنگی اتار کر پھینک دی اور صرف انڈر ویئر میں لیٹ گیا، اور پھر آہستہ سے میں نے ایک ہاتھ قانون کی ننگی دیوار پر اور ٹانگ اس کی ہموار جانگ پر رکھ لی۔ جب میں نے دیکھا بھابھی نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو میں نے آہستہ سے اپنی ٹانگ اوپر کھسکا کر اپنا ہاتھ ان کی مست چوچی پر رکھ لیا۔ میرا گھٹنا اب ان کی دکان کو ٹچ کر رہا تھا، یہ پتہ چلنے پر کہ انہوں نے ٹائٹس نہیں پہن رکھی تھیں۔ میرا شیر ٹائٹ ہو گیا اور مجھ پر مستی چھانے لگی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلا حصہ اس ویڈیو کے بعد۔